اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے نماز ہے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو مضبوطی سے تھامیے تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے, آپ کو اللہ کا قرب ملے. کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا, جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے. اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ, آپ نماز قائم کیجئے لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلنے کے وقت. سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. الی غسق اللیل, رات کے اندھیروں تک. یعنی اس میں 4 نمازیں آ گئیں. سورج جب ڈھلتا ہے نا, بالکل بلندی پر ہوتا ہے, تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت, مزید ڈھلان پیدا ہوتی ہے عصر کا وقت, مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت, اور پھر الی غسق اللیل, سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد, پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت. وقرآن الفجر, اور فجر کے وقت میں, فجر کے تلاوت کے وقت. تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا. آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. سنت ہے فجر میں طوال مفصل, یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیا جائے. تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے. ان قرآن الفجر, بے شک فجر کا جو قرآن ہے, فجر میں جو تلاوت ہے, کانا مشہودا, اس میں حاضر ہوتے ہیں. کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے. فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں. ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں. صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا, ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے. وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے, لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی, اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے. وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق, اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے. وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے, جن میں جنات ہیں سر فہرست, ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام, قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے, صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں. تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی, وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں. تہجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے. اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت میں. اور پھر وہ تانتا بناتے بناتے جو ہے نا ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ, یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں, یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں. لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے. نافلۃ لک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کے لیے اضافہ ہے. کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں, یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی. تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک, لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے, یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں. ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی, تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا. یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو. تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے, کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے, اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ, ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک, امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک. یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ, یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں, یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا, اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے, جبر ہے, آپ اس میں تسلی رکھیے, آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں. اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا, مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے, تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے, نماز اور تہجد کو, تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے. اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے. رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا, یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں. تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے, لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وقر ربی, کہہ دیجئے اے میرے رب, ادخلنی مدخل صدق, مجھے مکہ میں داخل کیجئے
مرغوب داخلہ اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں۔ اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے۔ تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا، تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ تو اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے۔ تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں۔ تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، مکہ فتح کر کے داخل ہوں، یہاں مجھے غلبہ ملے، اور یہاں میرا جب داخلہ تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں۔ یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں، یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو جاہلوں سے نہیں الجھتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں اور قیام کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کے۔ کیوں قیام کرتے ہیں؟ والذین یقولون، اس لیے نہیں کہ کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے تو کسی بزرگ نے وظیفہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ رات کو 2 رکعت پڑھ کے یہ مانگو تو یہ کام ہو جائے گا، نہ نہ نہ، ان کا 2 کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک کام ان کا یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ آخرت میں میرا بنے گا کیا، کہیں وہ اس آگ میں تو اللہ مجھے نہیں ڈال دے گا جو اس نے نافرمانوں کے لیے رکھی ہے۔ اور دوسرا، جب وہ جنت کے تذکرے سنتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہیں اس جنت سے ہم محروم تو نہیں ہو جائیں گے۔ کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کو بیان کیا نا، ایسے باغات، ایسی نہریں، ہمیشہ کی زندگی جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، موت تو دور کی بات، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو اگر واقعی ایسا ہے تو یار یہ کوئی کم نعمت ہے۔ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں چھپا دی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی۔ ابھی اللہ پردے ہٹا دے کلیجے پھٹ جائیں ہمارے، ایسی نعمتیں۔ خود سوچو نا، جو اللہ نے انعام کے طور پر عیش کا سامان رکھا ہوگا وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا۔ دنیا میں اتنے مزے کی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں، شدید بھوک لگی ہوئی ہو ٹائٹ والی، اور گرم گرم نہاری آئے، اس میں نلی بھی ہو اور مغز بھی ڈلا ہوا، اور گرم گرم ہوٹل کی وائٹ آٹے والی روٹی ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر، کیونکہ جہاں ڈاکٹر کا مشورہ ہوگا نا کھانے میں مزہ ختم ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھو۔ جب مزے کی چیز کھانے کا دل کیا کرے تو ڈاکٹر سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا۔ تو یہ کیسی نعمتیں ہیں نا۔ افطار میں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے، جس دن زیادہ بھوک لگے اور زیادہ پیاس لگے، کیسا مزہ آتا ہے۔ دنیا میں یہ وہ مزہ ہے جو کچھ جس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں۔ کنوارا آدمی پہلے زمانے میں، اب تو پتہ نہیں کیا کیا الٹے الٹے کام کنواروں نے شروع کر دیے ہیں، ان کی شادی کی لذت بھی اللہ نے چھین لی ہے ان کنواروں سے۔ پہلے ہی اتنا کچھ اوٹ پٹانگ دیکھ چکے ہوتے ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں، اب بھی بہت سے نیک لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، جب لڑکے کی شادی کا ٹائم آ رہا ہوتا تھا نا، دن گن رہے ہوتے تھے، تاریخیں گن رہے ہوتے تھے، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ۔ کیوں بھائی؟ ایک بیوی کی نعمت ملنے والی ہے، کبھی کی زندگی میں کسی عورت کو دیکھا نہیں، یہ پوری زندہ لیڈیز مل جائے گی۔ میں لیڈی کو، وہ پٹھان تھے ہمارے ایک دوست، وہ لیڈیز کہتے تھے، ایک لیڈی کو بھی کیا کہتے تھے، تو وہیں سے میری زبان پہ چڑھ گیا یہ لفظ۔ تو پوری زندہ ایک عدد کیا ملنے والی ہے اس کو، تو خوشی سے کیا ہو جاتا تھا پاگل۔ تو حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، حور مقصورات فی الخیام، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے حوریں خیموں میں چھپا کے رکھ دی ہیں۔ اس لیے جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں نا، نہیں مل رہی، زیادہ غم نہ کرو، وہاں کیا ہوگا، مل جائے گی۔ اور جو 4 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ زیادہ حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی قبر میں جانے والے ہیں تھوڑے، میں بھی قبر میں ہی جاؤں گا، آپ بھی قبر میں، اور بہت سے 4 یا 3 والے یا 2 جو بھی ہیں کنوارے سڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھا بھائی اس کی سالے کی 2 ہو گئی، اس کی سالے کی۔ ایک دفعہ تو مجھے کسی نے بھیجا 3 لے کے بیٹھے ہوئے، وہ ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی، ایسا سڑے ہوئے میسج بھیجے نا اس نے، سڑے ہوئے میسج بھیجے اس نے۔ میں نے کہا مجھے دھواں نکل رہا ہے یار، اگر میں نے، میری وجہ سے تھوڑی ہے کہ تیری نہیں ہو رہی، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار۔ پھر میں نے اس کو تسلیاں دی، میں نے کہا اللہ کرے گا ہو جائے گی۔ وہ کہہ رہے میری کرا تو، میں نے کہا کرانے والانے کا کام میرے بھائی، کیونکہ یہ بڑے پکیڑے ہیں اس میں، 2 نمبر لوگ نکل آتے ہیں، اب گلے ہمارا پکڑیں گے پھر وہ لڑکی والے کے، اس نے کرائی ہے۔ تو اس لیے اصل کیا ہے میرے بھائی، جنت مقصورات فی الخیام۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انا انشأناہن انشاء، میں نے اسی جنت کی مٹی سے ان حوروں کو بنایا ہے۔ اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے؟ اسپیشل جنتیوں کے لیے جو یہاں قربانیاں دیں گے۔ فجعلناہن ابکارا، ہمیشہ کے لیے کنواری بنایا اللہ نے ان کو، اور عرباً اترابا، ہم عمر میں کیوں؟ دنیا میں ہم عمر لوگ اس لیے لڑکی تلاش نہیں کرتے کہ ایجڈ ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ خوبصورتی میں کمی آ گئی ہوگی، لیکن اصل میں جو آپ کے مینٹل لیول کی ہوتی ہے نا بیوی، وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی ایج اور اس کی ایج بولو برابر ہو۔
تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جنت کی حور خوبصورت ہوگی لیکن اس کی جو مینٹل لیول ہے نا وہ آپ کے، تاکہ آپ کو اس سے بات چیت میں، گپ شپ میں لطف آئے، مزہ آئے، ذہین ہوگی. تو کیسا اللہ نے انتظام کیا اپنے نیک بندوں کے لیے. بھائی یا تو یہ اللہ کے سیاسی وعدے ہیں، تو پھر سر پہ ٹوپی پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے یار؟ کیا خیال ہے؟ پھر یہ کپڑوں کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. امریکہ میں ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے، کہتے ہیں خام خامے بلا وجہ ناڑا باندھو، بیلٹ باندھو. کیا ضرورت ہے یار؟ ایسے انجوائے کرو، بالکل ہی آزاد ہو جاؤ. کیا خیال ہے؟ وہ شراب پیتے ہیں، وہ زنا کرتے ہیں، وہ سود کھاتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے 100 انسانوں کو قتل کیا. کیوں کر دیا؟ بولا بھائی جب کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو 100 کیا 200 کو مار دو. بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان کو جب سمجھایا ظلم ہے تو کہنا کیا ہے ظلم ہے تو ہم کریں گے ظلم. ایسے لوگ ابھی بھی ہیں، شیطانی قوتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ ماؤں کے باپوں کے قتل کرواتے ہیں پیسوں کی خاطر. ایسے لوگ بھی ہیں، چند ٹکوں کی خاطر ماں کو قتل کر دیا. تو کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ان کو؟ تو نہیں بھائی، اللہ یا تو، اور جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی انہوں نے مجھے پالا، میں اپنی جان قربان کر دوں گا، مال قربان کر دوں گا، ان پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. تو کیا خیال ہے ایک ماں باپ کا قاتل اور ایک ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے والا، دونوں کا سیم انجام ہوگا؟ اللہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا؟ نا 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 نا، اللہ ایسا ظالم نہیں ہے. اللہ کہے گا، اللہ کہتا ہے جو اچھا کرے گا تو بہت اچھا کروں گا میں اس کے ساتھ، کیونکہ تو نے اچھا کیا اپنے حساب سے، میں اچھا کروں گا اپنے حساب سے. تو نے برا کیا اپنے حساب سے، میں تیرے ساتھ برا کروں گا. کس کے حساب سے؟ اپنے حساب سے. برا کا مطلب برائی کا بدلہ دوں گا جو میں، وہ اپنے حساب سے دوں گا. پھر میں، تو نے میری نافرمانی کی ہے. دنیا میں جب آپ ایک قتل کرتے ہیں، دنیا میں سزا کیا ملتی ہے؟ پھانسی پہ لٹکا دیں گے آپ کو. اللہ کہتے ہیں دنیا کی سزا ہے، بغیر توبہ کے آ گیا تو اس قتل کی سزا میں تجھے جہنم کی آگ دوں گا، کیونکہ تو نے ایک انسانی جان کو قتل کر کے صرف انسان کا نقصان نہیں پہنچایا، میرے حکم کی دھجیاں اڑائی ہیں تو نے. تو ایک سزا الگ سے ہوگی کہ خدا کا حکم کیوں توڑا ہے. جہنم میں جو جائے گا قتل کی وجہ سے نہیں، بلکہ خدا کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے، کہ گاڈ کے حکم کو جس نے تجھے کھلایا پلایا، اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو نے. تو میرے بھائی جب اللہ کی سزا بہت سخت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی سخت سزائیں دے رہا ہو نیک لوگوں کو بدلہ تھوڑا سا دے رہا ہو؟ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا. بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی بڑا مشہور ہے جی علاقے میں، نیا ایس ایچ او آیا اور نیا ڈی ایس پی صاحب کوئی آ گئے اور بڑے ظالم قسم کے انہوں نے کیا کیا کہ جی، یا کوئی گورنمنٹ آ گئی، فرض کرو بڑی خطرناک قسم کی گورنمنٹ آئی ہے. ایک آدمی مسجد سے چپل چوری کر کے بھاگا. گورنمنٹ نے کیا کیا؟ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا اس کو. لوگ کہیں گے سر آپ تو بڑے ظالم ہو. کہیں نہیں بھائی، ہم نے ملک سے جو ہے نا جرم کو ختم کرنا ہے. ایک چپل بھی کوئی چرائے گا ٹھا گردن اڑا دیں گے. ایک آدمی نے کیا کیا؟ ملک کے لیے قربانی دی، جنگ میں لڑا، بڑا زبردست، جان بس بچ گئی، اس کو انعام میں 5 روپے دے دیے وزیر اعظم نے یا صدر مملکت نے. کہیں گے حضرت اس نے اتنی بڑی، اس نے ایٹم بم بنایا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. جس نے چپل چرائی تھی اس کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا، اور جس نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں اس کو کیا پکڑائے جا رہے ہیں؟ 5 روپے. کہے گا بھائی میں جرم کو روکنا چاہتا ہوں. تو ہم کہیں گے حضرت یہ آپ کی طبیعت میں نا بیلنس نہیں. اگر آپ چپل چوری کرنے والے کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتے تو ہمیں تو وہ بھی برا لگا تھا، لیکن ہم نے سوچا کہ شاید جرم کے خلاف نا آپ کے دل میں نفرت بہت ہے. تو جس کے دل میں جرم کے خلاف نفرت بہت ہوتی ہے نا، اس کے دل میں اچھائی کی محبت بھی اسی حساب سے بولو بہت ہوتی ہے. ایک باپ چھوٹی سی غلطی پر اپنے بچے کو پکڑ کے کوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں. تو اگر تھوڑی سی اچھائی پر نوازتا بھی بہت ہے، پھر ہم کہیں گے واقعی آپ کیا ہیں، واقعی بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو. جب وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ ذرا بھی نہیں کر رہے، برے کاموں پہ طبیعت سے دھنائیاں لگ رہی ہیں. اس کا مطلب تو جلاد ہے بھائی، تو اپنی ٹھڑک نکال رہا ہے، تجھے برائی سے نفرت نہیں ہے. تو جب اللہ نافرمانوں کو سزا ایسی سخت دے گا، جہنم کی آگ میں ڈالے گا، تو وہ تو غفور الرحیم ہے بھائی، وہ تو جواد کریم ہے. وہ سوچو جو نیک لوگ ہیں ان کو بدلہ کیسا خاندانی دے گا پھر؟ نہیں ہے بات. جبکہ وہ کہہ رہا ہے برائی میں ایک برائی پہ ایک جرم لکھا جائے گا، جبکہ نیکی میں ایک نیکی پہ کیا لکھا جائے گا؟ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. تو اس لیے جنت کا ہم تصور کرتے کرتے جہاں تک پہنچتے ہیں نا، جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو، صحیح ہے نا، کہ بے روزگاری ہے، بیگم نہیں ملی، صحیح آڑی ترچی مل گئی، ملی نہیں اس کو، اتنی مل گئی، ہمیں ایک بھی نہیں ملی. جس کو ملی ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کیا اس کو بھی اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی قسم کی، وہ تو ہونی نہیں چاہیے لیکن کبھی ہو گئی تو وہ کیا کرے؟ وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. دنیا میں ٹینشن فری تو کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی. تو اس کو یہ ٹینشن ہوگی، چھوڑو زیادہ آگے نہیں جاتے ہیں. تو لیکن مسئلہ کیا ہے، اصل کیا ہے میرے بھائی؟ آخرت ہے. تو یہ 2 ٹکے کی حیثیت ہے اس دنیا کی، کچھ بھی نہیں ہے. اور تھوڑے دنوں میں بڈھے ویسے ہی ہو جانا ہے. تھوڑے دنوں میں کیا ہو جانا ہے؟ بڈھے ہو جانا ہے. پھر گھٹنے میں درد ہوگا، پھر کمر میں درد ہوگا، پھر یہاں درد ہوگا، پھر دانت، پہلے بال گریں گے. پہلے تو کوشش کرے گا بال سفید کیوں ہو رہے ہیں، تھوڑے دنوں میں ہوگا یار چلو ہو رہے ہیں، ہوں تو نا، بال تو ہوں، بال ہی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں، شارٹ ہو رہے ہیں. پھر وہ لگوا لے گا بال، تو ڈاکٹر کہے گا کہاں کے بال لگاؤں، کہیں بھی نہیں ہے، کسی اور کے تھوڑی لگیں گے، چلو یہاں کے لے کے یہاں لگا دی، اب تو یہاں بھی نہیں رہے، یہاں کیا لگے گا،
اگر یہاں کے یہاں لگا, وہ ڈونر یہ بال ہوتے ہیں نا, یہاں کے لے کے یہاں ڈاکٹر لگا دیتے ہیں, تو یہاں ہونا تو ایک وقت آتا ہے یہاں بھی کیا ہو جاتے ہیں. اب کہاں کے بال لیں بھائی, تو کیا باتیں کر رہا ہے, وسیم سے لے لیں بال, کیا بھینس کے بال لگا دیں, پھر بالوں کا مسئلہ ختم ہوگا, کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اب بال گئے تیل لینے, یار ڈائلسس پہ آیا ہوا ہوں یار, مولوی صاحب دعا کرو میرے سر پہ بال نکلیں یا نہ نکلیں, میرے گردے خدا کا 4 شادیاں گئیں تیل لینے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, 3 شادیاں 4 شادیاں کہاں گئیں تیل لینے, میرے گردے کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل. جب گردے ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, اتنے میں پتہ چلے گا یہ فیٹی لیور ہے, آپ کے جگر میں چربی بہت چڑھ گئی, چربی چڑھ گئی ہے تو کیا کھائیں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر کہیں گے آپ تربوز کھایا کریں, خالی کیا کھایا کریں, تربوز کھایا کریں. یہ جو بھی ڈاکٹر کھلائیں وہ تو ڈاکٹر کو پتہ ہے, سارے مزے چھوڑ گئے, پھر فیٹی لیور, پھر فلانا, پھر گھٹنوں کا مسئلہ. یار کتنا لڑو گے موت سے, آپ نے بڑا زبردست لائف اسٹائل, جم, گھڑ سواری, سوئمنگ, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. موت کا فرشتہ کہے گا کہ تبھی جتنی احناف کی مسجدیں دنیا میں وہاں خواتین نہیں آتی. لیکن ہم اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی کے دور میں یا نبی کے دنیا سے جانے کے بعد گھر میں سب کچھ عورت کو مل رہا تھا, دین بھی اور حیا بھی اور پردہ بھی اور گھر میں نماز پڑھنا افضل بھی, تو کیا ضرورت تھی مسجد میں آنے کی. لیکن اب زمانہ کیا ہو گیا ہے, چینج. اب زمانہ یہ ہو گیا ہے کہ عورت کو مسجد میں آنے سے روکو گے تو پردہ تو دور کی بات اسلام سے بھی جائے گی وہ. اس پہ لوگ کہتے ہیں لو بھائی امام ابو حنیفہ کے دور میں عورتیں مسجد میں آنے میں فتنہ نہیں تھا, مسجد میں آنے میں فتنہ تھا اور پوری پابندیوں کے ساتھ آ رہی تھیں, یعنی خطرہ تھا کہ پابندیوں کے ساتھ نہیں آئیں گی, اور فتنہ تھا, اور اب فتنہ نہیں ہے. بھائی اب زیادہ فتنہ ہے, لیکن نہ آنے میں الگ نوعیت کا اس سے بھی بڑا فتنہ ہے. اب زیادہ فتنہ یہ ہوگا مسجد میں جمعے میں عیدین میں آنے سے کیا فتنہ ہو جائے گا. کچھ ہو سکتا ہے پردے کی پابندی نہ کریں, کچھ بیٹھ کے غیبتیں کرنا شروع کر دیں, لیکن نہ آنے سے جو فتنہ ہو رہا ہے نا, خیر کی ایک جگہ تھی جہاں وہ دین کی بات سنتی, اس جگہ سے بھی آپ نے کیا کر دیا, محروم. تو گھر میں رہ کے وہ دین وہ باطل لوگوں کو سنیں گی, تو اس لیے مسجد سے ان کا رشتہ جوڑنا اس زمانے میں ضروری ہے. تو اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ تبلیغی جماعت, علماء صلحاء کو بھی اپنی بیویوں کو نکالنا پڑے گا تبلیغی جماعت میں. لوگ یہ سمجھتے ہیں مولانا کی بیوی تو مولانا کو فالو کر رہی ہوگی. بھائی یہ زمانہ آزادی کا ہے, کوئی کسی کو اپنا باپ نہیں مانتا. آج کل بچے باپ کو اپنا باپ نہیں مانتے, انڈیویجولزم سکھایا جا رہا ہے سوسائٹی کو, ڈراموں میں, فلموں میں, ہر شخص آزاد, میری رائے, میں جو کہوں میری مرضی. نہ باپ کی گھر میں چل رہی ہے, نہ ماں کی چل رہی ہے, نہ شوہر کی چل رہی ہے, سب انڈیویجولزم, سب اپنے اپنے. ایسے موقع پہ میرے بھائی تو خواتین کے پاس خیر کا راستہ کیا ہے, تبلیغ میں نکلیں, کچھ حیا آئے گی, کچھ تھوڑے بہت اگر سائیڈ افیکٹ ہوئے بھی, وہ سائیڈ افیکٹ ان سائیڈ افیکٹ سے کم ہے جو نہ جانے میں ہے. نہیں یقین آتا تجربہ کر کے دیکھ لو, بیگم کو لے جاؤ کبھی سیروزے میں, دیکھو فوراً تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی, اس کی آواز بھی تمیز, آپ میں بھی تمیز پیدا ہو جائے گی. تو اس لیے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ہمارے پیر و مرشد سر آنکھوں پر, لیکن جو چیزیں منسوس نہیں ہوتی ان میں زمانے کے حساب سے رائے میں اختلاف کیا جا سکتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے ہماری رائے یہی ہے جمعہ اور عیدین میں خواتین کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے, اور ہم اپنی مسجد میں بنا رہے ہیں, ابھی نئی جو تعمیر ہوگی اس میں خواتین کے لیے بھی جگہ ہوگی. بیان تو سنیں آ کے سب علماء کے, مسجدوں سے ہی دین اصل اوریجنل سچی مچی کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ دوسرے درجے میں, اصل کہاں ہے, بیٹھ کے جو بات کا اثر ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ تھوڑی ہوتا ہے. سوشل میڈیا تو آدھی بات چل رہی ہوتی ہے. ابھی دیکھو میں نے اپنی دادی کے بارے میں رپورٹ پیش کی, وہ چائے میں 3-3 4-4 چمچ ڈال کے پیا کرتی تھیں, پھر بھی ماشاءاللہ 88-90 سال تک زندہ رہی ہیں. ہم ان سے کہتے تھے دادی چائے میں اتنا میٹھا کیوں؟ کہتے ہیں بیٹا ہم تو میٹھے کے لیے چائے پی رہے ہیں, چائے کے لیے میٹھا تھوڑی, چائے میں تھوڑی میٹھا ڈال رہے ہیں, میں تو میٹھا کھانے کا شوق ہے تو چائے میں ڈال کے پی لیتے ہیں. اب یہ آدھا کلپ چلایا کم بختوں نے, کیونکہ اس سے میسج یہ جا رہا ہے کہ چینی اچھی چیز ہے. تو میں نے آگے بتایا بھائی یہ سوچ کے چینی نہ کھانا شروع کر دینا. ہر خاتون ہماری دادی کی طرح نہیں ہوتی, نہ آپ ہمارے دادا کی طرح ہیں. پہلے زمانے کے لوگ بعض دفعہ صحت خراب کرنے والی چیزیں کھا بھی لیتے تھے, پھر بھی 90 سال رہ لیتے تھے, کیونکہ ایک چیز صحت کے خلاف ہے, باقی ساری چیزیں وہ صحت کو طاقت دینے والی ہیں. ان کی جسمانی محنت بہت زیادہ تھی اور ٹینشن والی زندگی نہیں تھی, نمازیں تھی. میری دادی روزے اتنے رکھا کرتی تھیں, کوئی نفلی روزہ نہیں چھوڑتی تھی, جو شوال کے 6 روزے اور رمضان کے اتنی اسٹرگل. تو اگر وہ لوگ چائے میں چینی زیادہ ڈال بھی لیں, پھر بھی نہیں ڈالنی چاہیے, لیکن پھر بھی اللہ نے زندگی دے دی. اور یہ بھی تو ممکن ہے اگر وہ چینی نہ کھاتی تو ہو سکتا ہے 150 سال زندہ رہ لیتی. کیا خیال ہے جو 90 میں گئی ہیں تو چینی کی وجہ سے گئی ہوں. یہ پوری بات میں نے بیان میں کی ہے, لیکن کم بختوں نے کلپ کتنا چلایا, آدھا کلپ چلایا. میں اپنی دادی کے فضائل بیان کر رہا ہوں, چینی ڈال کے پیا کرتی تھی, پھر بھی 85 سال تک زندہ رہی ہیں, بس کلپ روک دیا. نیچے ڈاکٹروں کی طرف سے گالیاں, اس مولوی کو دیکھو یہ چینی کو پروموٹ کر رہا ہے, اس مولوی کو دیکھو لوگوں کو کہہ رہا ہے چائے میں 3-3 4-4 چمچ چینی, یہ مولویوں سے جان چھڑاؤ ملک ترقی کرے گا. یہ مولوی ہیں جو ترقی کی راہ میں رکاوٹیں, ان کے پاس قصے کہانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ہے سوشل میڈیا کا بیان.
جو سامنے بیٹھ کے سن رہے تھے ان کو پتا تھا آگے میں نے چینی کی مخالفت کی ہے. ایسے تو ایسے لوگ بھی ہیں سگریٹ پی کے 90 سال زندہ رہے ہیں, تو یہ مطلب تھوڑی سگریٹ پھونکنا شروع کر دو, صحیح ہے نا. ایک صاحب مجھے آئے, میں نے سگریٹ اور پان گٹکے کے خلاف بیان کیا, انہوں نے کہا میرے دادا تو 85 سال کے ہیں, وہ تو سگریٹ بھی پان بھی گٹکا بھی اور رکشے میں اکیلے سفر کرتے ہیں. میں نے کہا تیرا دادا جو ہے نا اگر سگریٹ پان نہیں پیتا تو 85 میں ابھی دوسری شادی کر رہا ہوتا, وہ اور اچھی صحت ہوتی. سگریٹ پان گٹکا نے صحت کا بیڑا ہی غرق کرنا ہے. تیرے دادا میں اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب تیرے دادا نے 150 سال تک زندہ رہنا تھا, اب 90 میں نکل لے گا پتلی گلی سے وہ. تو سگریٹ پان گٹکے نے نقصان ہی دینا ہے. اب تیرے دادا پہ اثر نہیں ہو رہا تو وہ دنیا کو ہم نہیں سکھا سکتے. میں نے کہا ہم اور 20 لوگوں کو بتاتے ہیں جو 55 سال میں ہی نکل لیے سگریٹ کی وجہ سے. تو اس لیے ہم نے جو اپنے دادی کی بتانا ہے تو یہ چینی کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں, یہ دادی کا کانفیڈنس لیول بولو بتانے کے لیے. تو پرانے زمانے میں لوگ صحت کے مخالف چیزیں استعمال کر کے بھی بہت عرصہ رہ لیتے تھے, کیونکہ وہ نیچرل چینی ایک ایسی چیز تھی نا جو نیچرل نہیں تھی. باقی انہوں نے جوانی میں جو خوراکیں کھائی ہوئی تھی, یہ ڈالڈے مالڈے تو جانتے بھی نہیں تھے ہوتے کیا ہیں, اور محنتیں کی ہوئی تھی, اس کے اثرات تو بڑھاپے تک رہتے ہیں. کل ایک صاحب نوجوان بیٹھا ہوا چاول بہت کھاتا ہے, تو مجھ سے کہہ رہا ہے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا, میں تو چاول بہت کھاتا ہوں, میں تو چاول بہت کھاتا ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں. میں نے کہا تیرے کو ابھی نہیں ہوگا, ابھی تو جوان ہے. جوانی میں ساری الٹی پلٹی چیزیں باڈی کیا کر رہی ہوتی ہے, اس کو وہ ہضم کر رہی ہوتی. یہ سارے چاول نکلیں گے 40 سال کے بعد. یہ سارے چاول کب نکلیں گے؟ 40 سال کے بعد. کیونکہ کسی بڑے حکیم کا کہنا ہے چاول کھانے, کثرت سے چاول کھانے والا کبھی بڈھا نہیں ہوتا, کیونکہ بڑھاپے سے پہلے ہی ٹپک جاتا ہے وہ. چاول کا شمار حکیموں کی نظر میں, میرے ڈاکٹروں سے بھی تعلقات ہیں, حکیموں بہت پڑھا میں نے حکیموں کو بھی, اور صرف پڑھا تو دور کی بات, فیس ٹو فیس بہت معلومات لی ہیں. ساری دنیا کے سارے حکیم اس پہ متفق ہیں چاول کا شمار اچھی غذاؤں میں نہیں. کھا لو, میں نہیں کہہ رہا کب تو کھا لینے میں, ہفتے میں 2-4 دفعہ میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کاربوہائیڈریٹ ہے نا فل, کوئی منرل نہیں ہے, کوئی وائٹامن نہیں ہے. کوئی چاول کی ریسرچ پڑھو, نہ وٹامن اے ہے, نہ بی ہے, نہ سی ہے, نہ ڈی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور نہ زنک ہے, نہ آئرن ہے, نہ پوٹاشیم ہے, نہ میگنیشیم ہے. صرف کیا ہے؟ شوگر ہے. کھاؤ گے طاقت آ جائے گی, ایک شوگر مل جائے گا بس, اور پھر تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاؤ گے. ابھی ایک اور کیا کہوں, غیبت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. میرا ایک شاگرد آیا ماشاءاللہ اتنا چوڑا, 28 سال کی عمر میں اتنا چوڑا, مجھے کہنے لگا, میں نے اس کو سمجھایا بیٹا ابھی تو 28 سال کا ماشاءاللہ اتنا ہو گیا ہے تو تو پرہیز کر لے. کہہ رہا میرے سے پرہیز نہیں ہوتا, میں روٹی چاول نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, تھوڑے دنوں میں پتہ ہے کیا ہوگا, لمبائی چوڑائی برابر ہو جائے گی تمہاری. میں نے کہا دیکھنے میں پتہ ہی نہیں چلے گا لیٹا ہوا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا لیٹا ہوا بھی بیٹھا ہوا لگے گا, بیٹھا ہوا بھی کیا لگے گا. اور میں نے کہا جب تجھے دیکھتا ہوں نا ایسا لگتا ہے زمین میں گڑتا جا رہا ہے, تو ادھر سے پھیل رہا ہے. میں نے کہا 28 سال میں یہ حال ہے تو 40 سال میں کیا ہوگا, تو 41 میں آگے تو وزن بڑھنا ہی ہے, میٹابولزم سلو ہوتا ہے تو آگے ویٹ نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. اتنی غیرت کے تانے دلائے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اور ابھی شادی نہیں ہوئی. میں نے کہا کمبخت تیری شادی کیسے ہوگی؟ لڑکی والے تو پرسنالٹی پیسے بھی دیکھتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ تو پرسنالٹی بھی دیکھتے ہیں نا. بولیں گے یہ کیسا دولہا ہے, جب دولہا کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا بیٹھا ہوا ہے کہ لیٹا ہوا ہے. سر اٹھا کے یوں کر دو تو بیٹھا ہوا لگے گا, یوں لے آؤ تو کیا لگے گا. تو بھائی جان پہ رحم کھاؤ. تو اس لیے چاول جو ہے نا, میں بات کیا کر رہا تھا, بات ہی کھوپڑی سے نکل گئی ہے. چاول کا شمار اچھی غذاؤں میں نہیں, کھا لو تھوڑی بہت مقدار میں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ فل کارب ڈائٹ ہے. تو یہ وہیں اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں آپ میڈیکل سائنس کی باتیں کیوں بتاتے ہو. دیکھو میں اس لیے بتاتا ہوں, ڈاکٹروں ہی کی باتیں ہوتی ہیں, میری اپنی ریسرچ میں اہل نہیں ہوں اس کا. ڈاکٹروں کی ریسرچ جو پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں وہ اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ڈاکٹروں کی نہیں سنتے, اور نہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یوٹیوب پہ صحیح ڈاکٹر کون ہے, غلط ڈاکٹر کون ہے. دیکھو ابھی ایک ڈاکٹر کی ویڈیو چل رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 17-16 سگریٹ ایک چائے کے کپ کے برابر ہے. 16 سگریٹ کس کے برابر ہے؟ ایک ڈاکٹر کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, یعنی ایک چائے کا کپ ایسا جیسے 16 سگریٹ پی لی. چائے کا جو عادی ہے وہ تو یہ سن کے بے ہوش ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور ٹیلی ویژن والے ان ڈاکٹر کو بلا بھی رہے ہیں, بٹھا بھی رہے ہیں. سوشل میڈیا کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ مستند ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے. دیکھو میرا اتنا کلپ لوگ چلا دیں گے 16 سگریٹ ایک چائے کے برابر, حالانکہ میں اس پہ رد کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. ایک سگریٹ بھی ایک چائے کے برابر نہیں ہے. سگریٹ اور چائے کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. سگریٹ انتہائی نقصان دہ ہے. چائے کا نقصان اگر دن میں صرف 2 کپ پیے جائے تو بہت کم نقصان پھر بھی ہے. یہ جو فضائل سنا رہے ہوتے ہیں نا چائے کے, یہ غلط ہیں. فضائل کچھ بھی نہیں ہے, چائے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن بہت تھوڑا نقصان ہے اگر کوئی شخص 2 کپ پیتا ہے. تھوڑا نقصان ہے. وہ نقصان کیا ہے وہ بتا, کھانے کے بعد نہ پیے, کھانے کے بعد چائے پیو گے تو کھانے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. 2 گھنٹے کا فاصلہ رکھو, سونے سے پہلے نہ پیو, نیند کا بیڑا غرق ہو جائے گا. صحیح ہے نا. اور وقفہ رکھ لو آپ. تو نقصان ہے. نقصان کیا ہے کہ ایک تو عادت ہو جاتی ہے, جس دن نہیں ملے گی کھوپڑی کام نہیں کرے گی. یہ ایڈکٹ ہونا بھی تو غلط چیز ہے, لیکن اس کا حل یہ ہے کہ 3 دن تک 4 دن تک نہیں پیو گے تو دوبارہ اپنی اصل پوزیشن پہ آ جاؤ گے. کوئی بہت ایسی خطرناک عادت نہیں پڑ جاتی اس کی. 3-4 دن چھوڑ دو گے تو اپنی پرانی پوزیشن پہ آ جاؤ گے. دوسری بات, پیشاب زیادہ لاتی ہے تو باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے.
دیکھو نیچرلی جب ہماری باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو باڈی پیاس کے ذریعے بتا دیتی ہے, تو وہ پانی کی کمی پوری. چائے سے جو پیشاب زیادہ ہوتا ہے تو پیاس نہیں لگتی, تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا باڈی میں پانی کی کمی ہو رہی ہے. لیکن یہ 2 کپ میں تھوڑا نقصان ہوتا ہے, اور دائیں بائیں طریقے سے وہ نقصان کی کمی بھی ہو سکتی ہے. مثلا میں چائے پیتا ہوں تو پھر مجھے پتا ہے کہ چائے سے پہلے گلاس پانی بھی پی لو, ٹھیک ہے نا. تو لیکن وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, 16 سگریٹ اور 1 چائے کا کپ. بتاؤ لوگ یہ سن بھائی سگریٹ زہر ہے, چائے اتنا, چائے میں نیکوٹین سگریٹ کے مقابلے میں انتہائی تھوڑی ہوتی ہے, نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو اس لیے مجھے بعض دفعہ یہ اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ ہماری جو آڈینس ہے نا وہ الگ ہے, ڈاکٹروں کو سننے والے لوگ ہیں وہ الگ. تو میں چاہتا ہوں ایک اچھی بات اگر میرے ذریعے سے پبلک تک پہنچ جائے جو ہم پہ اعتماد کرتے ہیں, اور وہ برائی چھوڑ دیں, تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ صحت تو ایک نعمت ہے نا خدا کی. اس لیے میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ چاول کم کھاؤ, ٹھیک ہے نا. صبح شام چاول پھوڑے جا رہے ہیں, اس میں نقصان ہوگا. اس طرح گندم کی روٹی بولو کم کھاؤ. اچھا اس میں لوگ آج کل آ گئے ملٹی گرین آٹا, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ملٹی گرین کا یہ والا آٹا, صرف جو کی روٹی, جو میں سب کچھ ہے. زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو جو کی روٹی کھانے کی عادت نہیں ہے نا, اس کے جو کی روٹی ہضم نہیں ہوتی, جیسے ہمیں بھی ہضم نہیں ہوتی. تو میں نے اس کا حل یہ نکالا ہوا ہے کہ آدھی جو آدھا گندم کا آٹا چکی والا, دونوں کو مکس کر لیا, کھاؤ بیٹھ کے. تو نئے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا, یہ بھی کافی ہے. زیادہ نیک بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا. ڈاکٹر تو پتہ نہیں کیا کیا پرہیز کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرو, تو اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. نارمل کبیرہ گناہوں سے بچو بس, جیسے ہم دین میں کہتے ہیں کبیرہ گناہوں سے بچو, تہجد پڑھ لو تمہاری مرضی ہے. تو ایسے ہی ڈاکٹروں کی نظر میں جو کبیرہ گناہ ہیں, میڈیکل سائنس کی نظر میں, وہ ہے گندم کا آٹا. نمبر 2 چاول کی کثرت. نمبر 3 کوکنگ آئل. نمبر 4 چینی. نمبر 5 جو اکبر الکبائر, کبیروں میں بھی سب سے بڑا, وہ ہے بیکری آئٹم. بریڈ ہو گئی, پیٹس اور پیزے اور ٹوپی ڈرامے جو لگائے ہوئے ہیں, یہ 5 کبیرہ گناہ ہیں میڈیکل سائنس کے کبیرے گناہ, صحیح ہے نا. تو ان 5 چیزوں کو کیا کرو, کچھ کو تو بالکل چھوڑ دو اور کچھ کو کیا کر دو کم. آٹا چاول بالکل نہ چھوڑو, کیا کر دو کم. اب کھائیں کیا سوال پیدا ہوتا ہے, جو مرضی جائیدادیں کھا کے جو بیٹھا ہوا ہو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کھائیں کیا. تو باقی جو مرضی کھاؤ, انڈے کھاؤ, گوشت کھاؤ, دالیں کھاؤ. دال کو بھگو دو, 8-10 گھنٹے پانی میں, پانی پھینکو پھر کھاؤ. اللہ ایک ہے, صحیح ہے نا, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جنت جہنم یہ محکمات ہیں. قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں. لا یعلم تأویلہ الا اللہ, ان کی پوری تفسیر اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اور راسخون فی العلم یقولون آمنا بھی, جو علم میں ڈیپ میں گئے ہوئے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے اور ہمیں پتہ ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے, بس اس سے آگے وہ اس کی ڈیپ میں نہیں جاتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی آیت متشابہ ہے, کون سی متشابہ نہیں ہے. جیسے بھائی نے آیت پیش کی الرحمن علی العرش استوى, رحمان کیا ہے, عرش پر مستوی ہے. اب اس کی تفسیر میں, تفصیلوں میں اتنے علماء کے رائے ہیں, اختلافات ہیں, اور کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے. پہلی بات ہمیں یہ ایسے پتہ چلا کہ یہ متشابہات میں سے ہے کہ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. جب اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے تو ہم اگر کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے اور عرش کو بالکل اسی طرح ایکسپلین کریں جیسے بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے اور اس پہ بادشاہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو اللہ نے خود کہہ دیا نا کہ اللہ کی مثال دنیا میں نہیں دی جا سکتی. تو پتہ یہ چلا کہ اس کے لفظی معنی تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ عرش پر ہے, اس کی ڈیپ میں جا کے ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, تو اسی کو تو متشابہ کہتے ہیں. اب سوال آپ نے یہ کیا کہ اس کی تفسیر میں علماء کے اتنے اختلاف ہیں, ہم کس کی رائے کو مانیں, کسی کی بھی کو نہ مانیں آپ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ متشابہ کا مطلب یہ ڈیپ میں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو رائے دینے والے دیتے رہیں, آپ اس کی ڈیپ میں نہ جائیں. قیامت کے دن آپ سے اللہ پوچھے کہ رحمان عرش پر ہے, اس کا مطلب کیا ہے, آپ کہہ دینا اللہ میں مطلب اس لیے نہیں جانتا کہ تو نے خود ہی تو بولا تھا تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں, تو میں کیا مثال دیتا. تو بس میں وہی کہوں گا جو تو نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کہاں ہے, اللہ عرش پر ہے, مطلب مجھے معلوم نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے, پوچھا جائے گا کہاں ہے, عرش پر ہے, مطلب کیا ہے مجھے نہیں پتا بھائی, مطلب کیا ہے. باندی سے نبی نے پوچھا اللہ کہاں ہے, باندی نے کہا آسمانوں میں, نبی نے مطلب نہیں پوچھا اس کا مطلب کیا ہے, بس کہا کہ ٹھیک ہے کافی ہے, اتنی رپورٹ بولو کافی ہے, تو مطلب نہیں ہمیں پتا. تو اللہ کو دنیا پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا, عرش کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے اس کی تعویلات کی ہیں, جیسے حضرت مجاہد جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں, ان سے پوچھا کہ کرسی کا کیا مطلب ہے. بخاری میں ان کا قول ہے, وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں نا اللہ کی کرسی, تو کرسی سے مراد علم ہے, اللہ کا علم, کیونکہ آتا ہے کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض, اللہ کی جو کرسی ہے نا, تخت پہ کرسی ہوتی ہے نا جس پہ بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کی کرسی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے میں. اب بتاؤ دنیا میں کوئی کرسی ایسی ہے جو کرو میں کسی چیز کو گھیر لے. تو حضرت مجاہد نے کہا یہاں کرسی سے مراد کیا ہے, علم ہے. تو علم کو اللہ نے کرسی سے, لیکن کوئی یقینی چیز نہیں ہے یہ,
تو بہتر یہی ہے کہ اللہ کی کرسی ہے وہ ہے، ہمیں نہیں پتا بھائی کیا ہے. تو اصل میں ان آیتوں کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ نہ ہم سے ہمارے مینٹل لیول کے حساب سے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اللہ اپنے حساب سے بات کرے تو ہمیں ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آئے. تو اللہ ہم سے ہمارے حساب سے بات کرتا ہے، کیونکہ ہم نے بادشاہوں کا، خاص طور پہ جب قرآن نازل ہوا تو بادشاہوں کا تصور یہی تھا کہ ان کا عرش ہوتا ہے اور عرش کے اوپر کرسی ہوتی ہے اور کرسی کے اوپر بادشاہ سلامت. تو اللہ نے ہمیں اپنی ذات کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہماری مینٹیلٹی کے حساب سے بات چیت کی ہے. تبھی اللہ نے کہا دائیں ہاتھ میں زمین اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے میرے، والسماوات مطویات بیمینی والارض جمیعا قبضتہ، پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، قرآن کے الفاظ ہیں، اور ایک ہاتھ میں سارے آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے. تو یہی سمجھانے کے لیے کہ سب کچھ کس کے کنٹرول میں ہے؟ میرے. دنیا میں ہم یہی مثالیں دیتے ہیں نا کہ بھائی یہ تو سب میرے انگلی میں لپیٹ دوں گا یہ سب کچھ. اب اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یوں کر کے لپیٹے ہوئے ہوں گے اور ایسے اللہ کا مکہ ہے. بھائی ہمیں نہیں اللہ کے بارے میں پتا. اور آسان مثال حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ دائیں. حالانکہ عقلی طور پر یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ دائیں اور بائیں یہ امور اضافیہ میں سے. اضافی کا مطلب اس کو میں رائٹ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ لیفٹ ہے. لیفٹ کے مقابلے میں جو ہاتھ ہوگا وہ رائٹ کہلائے گا، رائٹ کے اپوزٹ جو ہاتھ ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ لیفٹ. تو کسی شخص کے دونوں ہاتھ رائٹ ہو ہی نہیں سکتے، لیکن دایاں ہاتھ یہ برکت کی علامت ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ دائیں ہی ہیں. صحیح ہے نا. تو پتہ چلا یہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہے. دائیں کا مطلب برکت ہی ہے نا. اللہ کے دونوں بائیں نہیں، لیفٹ نہیں ہے اللہ کے یہاں. تو یہ سب ہماری مینٹیلٹی کے حساب سے ہمیں سمجھانے کے لیے. اسی لیے اللہ نے آگے کہہ دیا کہ جو راسخ فی العلم ہے وہ ان چیزوں کی ڈیپ میں نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، ہم ایمان لائے. تو اس پر اجمالی ایمان لانا کافی ہے. اجمالی کا مطلب ڈیٹیل میں نہیں جایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا اللہ نے ہم سے جو بات کی ہے ہماری مینٹیلٹی کے حساب سے. تشعرون، تم اس کی زندگی کے بارے میں تمہیں شعور نہیں ہے. اس کا مطلب قرآن نے بریک لگا دی کہ بس میں نے کہہ دیا زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے روح کے بارے میں سوال پوچھا گیا کہ روح کیا چیز ہے، تو قرآن نے کہا اللہ کا ایک حکم ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تمہاری مینٹیلٹی سے اوپر کی چیز ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ ایک نابالغ بچے کو، چھوٹے بچے کو بولو 365 کو 4348 سے 6 دفعہ ضرب دیا جائے تو یہ جواب آئے گا. اس لیے کہ وجہ اس کی ہے، وجہ سمجھ میں آئے گی اس کے. ہو گیا کیا باتیں کر رہے ہیں. بچے کو صرف A فار ایپل، B فار بیلون اور C فار کیٹ اور 4 فار استغفر اللہ کچھ بھی آپ آگے لگا لیں. ٹھیک ہے نا. تو میں جب بچہ تھا تو شاید مجھے کسی نے یہ سکھا دیا تھا جو میرے اندر فٹ ہو گیا. خیر، تو انسان کی صلاحیتیں محدود ہیں. دیکھو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، سائنسدان یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہمارا دماغ لامحدود ہے. کتنی چیزیں اب دریافت ہو رہی ہیں جو پہلے نہیں سمجھ میں آتی تھیں. بلکہ کچھ چیزیں تو اللہ نے جانوروں کو زیادہ دی ہیں. کتا جو رات کو بھونکتا ہے نا وہ نہیں کر رہا ہوتا، ہم کہتے ہیں چڑیلیں نظر آ رہی ہیں. کتے کو مجھے نہیں پتا چڑیلیں نظر آ رہی ہیں نہیں آ رہی، لیکن زمین سے کچھ ریز نکلتی ہیں جو کتا محسوس کر لیتا ہے. کتا محسوس کر لیتا ہے، وہ ہو مارنا شروع کر دیتا ہے. زلزلہ آنے سے پہلے جانور دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو ہمارا دماغ بہت محدود ہے بھائی، بہت محدود ہے. اس محدود چیز میں جتنی ڈیٹیل اللہ نے بتا دی مان لیں گے، جو نہیں بتائی وہ کس پہ چھوڑ دیں گے؟ اللہ پہ. تو اللہ نے شہیدوں کے بارے میں کہہ دیا زندہ ہیں، کیسے ہمیں معلوم نہیں ہے. لہذا یہ کہنا کہ امام حسین زندہ ہیں، مدد کرتے ہیں، حضرت علی زندہ ہیں. بھائی جب اوریجنل یہ والی دنیا والی زندگی تھی تو وہاں بیٹھ کے ہر ایک کی مدد نہیں کر سکتے تھے، تو دنیا سے جانے کے بعد کیسے کر سکتے ہیں؟ مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے. تو اب علماء نے بیان کیا ہے یہ جو شہیدوں کی زندگی ہے نا کہ اس کا مطلب کیا ہے. علماء نے کہا ہمیں مطلب تو معلوم نہیں ہے، لیکن ہمیں اتنا پتہ قرآن و سنت سے چلتا ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو میڈیکل سائنس کہتی ہے ہمارے ہوش و حواس ختم. اسلام کہتا ہے دنیا کے لحاظ سے ختم ہوتے ہیں، لیکن ایک نئے جہان میں تم داخل ہو جاتے ہو، ایک نئے جہان میں. اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید نے دنیا کی موت کو نیند سے تشبیہ دی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ کہتے ہیں جب تم سوتے ہو اللہ تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، مرتے ہو تو بھی روح قبض کر لیتا ہے. دونوں کی نوعیت میں فرق ہے لیکن دونوں میں روح قبض ہوتی ہے. جب سوتے ہیں ہم تو ہماری روح قبض کا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا سے ہمارا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن کیا شعور ختم؟ ہم ایک خواب کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. ایسی دنیا میں ہم پہنچتے ہیں کہ جب کوئی ہمیں آ کے اٹھاتا ہے دل چاہتا ہے اس کو رکھ کے چماٹ مار. وہ کمارے جنہیں کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں، 4 بیویاں خواب میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. اس کمارے کو آ کے اٹھاؤ گے وہ چماٹ مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس کی روح پہ کیا گزر رہی ہے بھائی. وہ کہہ گئے تو سو رہا ہے، وہ اٹھ کے بتایا میرے 4 شادیاں بھی ہو گئی، میرے بچے بھی ہو گئے، یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا. کہیں گے بھائی کہاں ہوا ہے؟ تو یہیں پڑا ہوا ہے. کہے گا بھائی میں
اس دنیا کے لحاظ سے اس بستر پر ہوں، لیکن عالم خواب ایک الگ جہان ہے. یعنی دماغ پہ نا احوال گزر رہے ہوتے ہیں، روح پہ احوال گزر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب تم مر جاتے ہو باڈی تمہاری ختم، لیکن تمہاری روح پہ احوال گزرنا شروع ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں میڈیکل سائنس اس بات کو نہیں مانتی. بھائی میڈیکل سائنس اس بات کا انکار بھی نہیں کرتی. میڈیکل سائنس اگر کہے نا تجربے سے ثابت ہو گیا کہ یہ غلط ہے، پھر ہم کہیں گے سائنس اور اسلام ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے اس جہاں کا ہمیں کچھ نہیں پتا. بھائی میڈیکل سائنس یہ بھی مانتی ہے ہمیں سب کچھ نہیں پتا ہے. تو یہاں میڈیکل سائنس اور اسلام ٹکرا نہیں رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو میڈیکلی یہ ثابت نہیں ہے. بھائی میڈیکلی اگر یہ ثابت ہو سکتا ہوتا تو اسلام کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میڈیکل سائنس سے ہی پتہ چل جاتا نا ہمیں. پھر اسلام تو پیغمبر کا کام ہے غیب کی باتیں بتانا جو ہمارے پردوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی سے ان کا تعلق ہے. تو اس لیے موت کے بعد ایک زندگی ہے. ہمیں مردہ لگتا ہے پڑا ہوا ہے، لیکن دنیا کے لحاظ سے وہ جا چکا ہے. ایک نئی زندگی شروع ہوئی ہے. اب سمجھو بات کو. قرآن جب کہہ رہا ہے کہ زندہ ہیں تو زندگی تو اسی دنیا کو کہا جاتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ اس دنیا میں جب ہم کسی کو زندہ کہتے ہیں تو زندہ کا مطلب روح کا جسم سے کنیکشن. تو اس لیے علماء نے بیان کیا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو برزخ میں جو اس کے ساتھ حالات گزرتے ہیں، مطلب روح کا جسم کے ساتھ کچھ نہ کچھ کنیکشن ہوتا ہے. اس کنیکشن کی ہمیں ڈیٹیل معلوم نہیں ہے. بالکل ختم نہیں ہوتا وہ کنیکشن. چاہے باڈی ختم ہو جائے، راکھ بھی بن جائے، روح کا کنیکشن رہتا ہے. یہ کنیکشن کسی کا کمزور ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے، کسی کا بہت زیادہ ہوتا ہے. کافر کا بھی کنیکشن ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو بھی برزخ میں حیات ملتی ہے تاکہ وہ عذاب محسوس کر سکے. تو یہ سب سے زیادہ مضبوط کنیکشن پیغمبروں کا ہوتا ہے، اس کے بعد شہداء کا ہوتا ہے، اس کے بعد عام نیک لوگوں کا ہوتا ہے. جیسے جیسے درجات نیک جتنا ہوگا کنیکشن اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اب چونکہ یہ مرنے کے بعد ہوتا ہے لہذا میں اس کنیکشن کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. مرنے کے بعد بتاؤں گا اگر اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا. لیکن اللہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کسی کو میں ریورس بولو نہیں کرتا. اس لیے اب ایمان بالغیب ہے. اگر پیغمبر کا دلائل سے سچا ہونا ثابت ہو جائے تو ماننا پڑے گا آپ کو. اور پیغمبر کا دلائل سے سچا ہونا 20 مقامات پر ثابت ہو چکا ہے. اور یہ صرف نبی کی بات نہیں ہے، حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا. اس پہ تو یہودی، عیسائی اور مسلمان سب متفق ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. تو سارے پیغمبروں نے کہا کہ زندگی ہے تو مان لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ باقی مدد نہ شہید کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. پیغمبروں سے جب دعا نہیں مانگی جا سکتی مرنے کے بعد تو سیدنا علی اور حضرت حسین سے کیسے مانگی جا سکتی ہے؟ کوئی نہیں مدد کر سکتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال تھا میرا. اگر کسی شخص کو کسی گناہ کی عادت لگ جائے اور اس حد تک لگ جائے کہ وہ چھوڑنا بھی چاہ رہا ہے لیکن اس سے چھوٹ نہیں رہا، تو کیا ایسا حل ہے کہ وہ اس سے جو ہے نا وہ گناہ چھوٹ جائے اور وہ نیکی کی طرف آ جائے؟ دیکھیں یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے، چھوڑنا چاہتے ہیں چھوٹ نہیں رہا. نشے کی عادت پڑ گئی ہے، یا بہت سے لڑکوں کو فحش فلموں کی عادت پڑ جاتی ہے، بہت سو کو ہینڈ پریکٹس اور اس طرح کی غیر اخلاقی سرگرمیوں کی عادت پڑ جاتی ہے. کہتے ہیں ہم بار بار توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، چھوٹ نہیں رہا. پہلا کام چھوڑنے کی کوشش نہیں چھوڑنا. صحیح ہے نا؟ بے شک نہ چھوٹے لیکن آپ کا کام ہے چھوڑنے کی کوشش میں لگے رہو. دیکھو اصل کامیابی آخرت کی ہے، دنیا کی نہیں ہے. اگر آپ چھوڑنے کی کوشش میں لگے رہے اور پھر بھی نہیں چھوٹتا، کوشش میں لگے رہے، اس بات کا امکان ہے کہ اللہ آپ کو بخش دے کہ یار کوشش میں لگا ہوا تھا. تو جب بخشش ہو گئی تو اور کیا چاہیے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ مقصد تو کیا ہے؟ دیکھو ایک ڈاکٹر کو میں نے دیکھا ٹیکسی چلا رہا ہے. میں نے کہا آپ ڈاکٹر ہو کے ٹیکسی کہہ رہے پیسہ اس میں زیادہ ہے، کلینک میں زیادہ نہیں تھا. تو کہہ رہے میں تو پڑھا اس لیے تھا کہ پیسے کماؤں، جب ادھر زیادہ مل رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کلینک کھول کے بیٹھوں میں. تو اس کا ہدف چونکہ پیسے تھا نا. ایک ڈاکٹر پرندے پال رہا ہے، مرغیاں بیچ رہا ہے، کہہ رہا ہے اس میں مجھے زیادہ پیسہ نظر آ رہا ہے. تو جب آپ کا ہدف پیسہ ہو تو جو ویژن ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا انسان، راستے بدلتا رہتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ آپ سے گناہ ہو رہا ہے، دوبارہ چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہو، دوبارہ توبہ کر رہے ہو، تو اللہ اس توبہ کو قبول کر کے گناہ معاف کر رہا ہے. اور اللہ یہ تانا نہیں دے رہا کہ کمبخت پہلے بھی گناہ کیا تھا اب توبہ کر رہا ہے، پھر گناہ کر کے پھر تو کمبخت تو 100 دفعہ توبہ توڑ چکا ہے. تو اللہ جب تانا نہیں دے رہا تو جنت جہنم کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے. تو آپ کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت؟ اللہ جب سزا دے گا جب آپ توبہ چھوڑ دو گے. توبہ کا مطلب یہی ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرو، اس گناہ کے لوازمات سے بچو. پھر بھی ہو گیا پھر کر لو، پھر بھی ہو گیا پھر کر لو. تو لوگوں کو تو اشکال ہوگا کہ ابھی تو بار بار کر، لیکن اللہ کو کوئی اشکال نہیں ہوگا. اللہ کہے گا تو 100 دفعہ بھی توبہ کرے گا تو میں 100ویں دفعہ بھی قبول کروں گا. موت سے پہلے بخاری مسلم کی حدیث ہے توبہ کا ڈور اور دروازہ کیا ہے؟ کھلا ہوا ہے. تو اس لیے میرے بھائی توبہ کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، توبہ کرتے ہو گیا پھر توبہ کرو، ہو گیا پھر توبہ کرو. اور یہ تو ہے. ہاں اگر آپ نے کہا نا یار میرے بس کا نہیں ہے، مجھ سے نہیں چھوٹتا، بس اب سمجھ لو جہنم میں جانے کے لیے اب کیا ہو جاؤ تیار. اس کا مطلب آپ خود
ہتھیار ڈال کے بیٹھ گئے ہو. تو اللہ کہتا ہے میں زبردستی نہیں تھوپتا کسی پہ ہدایت. تو ایک بزرگ تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں بار بار گناہ ہوتا ہے, پھر توبہ کرتا ہوں, پھر توبہ کرتا ہوں, کیا کروں, میں مصیبت میں پڑ گیا. انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں, آخرت میں متقین میں شمار نہ ہوا, توابین میں شمار ہو جائے گا نا, توبہ کرنے والوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ کو جیسے پرہیزگاروں سے محبت ہے, توبہ کرنے والوں سے بھی تو ہے نا. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. متطہرین کا مطلب پاک رہنے والے. تو پاک کون؟ کپڑے میلے ہوتے ہیں تو دھویا جاتا ہے نا. ایک بھائی گندا میلا اس کو نہیں کہتے, صاف ستھرا اس کو نہیں کہتے جو کبھی میلا ہی نہ ہو. صاف ستھرا اسے کہتے ہیں میلا ہو تو نہا لے, چائے گر گئی دھو لے. میرے اوپر آم بہت گرتا ہے, اللہ معاف فرمائے, ڈاکٹر میری مخالفت کریں گے, ابھی بھی میں نے 51 سال کا ہو گیا, آم میں کھاتا نہیں ہوں, میں پھوڑتا ہوں. ڈاکٹر سب منع کر رہے ہیں بہت میٹھا ہے مت کھاؤ. میں ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہوں آم کھائے بغیر زندہ رہنے سے بہتر ہے کھا کے مر جاؤ. یہ چونسا جو وائٹ چونسا ہے نا, اللہ معاف فرمائے, میں ترغیب نہیں دے رہا آپ کو, آدھا کلپ نہیں چلانا, اتنا میٹھا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, لیکن میں نہیں رکتا آم سے. میں جب کھاتا ہوں میرے گھر والے کہتے ہیں آم کا دشمن, اٹیک. اتنے چونسا آم دنیا میں کہیں نہیں ہے, تو ہم پھوڑتے رہتے ہیں. اللہ معاف فرمائے, صبح کو پیٹ واش ہو جاتا ہے سارا. لیکن یہ کہ نہیں کھانا چاہیے, اتنا میٹھا نہیں کھانا چاہیے, لیکن یہ میری مجبوری ہے. پھر ہم جاگنگ کر لیتے ہیں, تھوڑا سا واک کر لیتے ہیں, تو یہ ہم سے نہیں چھوٹتا بھائی. تو خیر کیا بات کر رہا تھا, بات ہی دماغ سے نکل. آم جب آیا نا تو کھو گئے ہم آم میں. اب مفتی صاحب ایک منٹ بیٹا, یہ مکمل ہونے دو. تو میرے بھائی بار بار گناہ ہو رہا ہے, بار بار. تو ہاں میں بتا رہا تھا کہ اب دیکھو آم کھا تو کپڑے پہ بھی گرتا ہے. ابھی پرسوں ترسوں میں کھا رہا تھا, گٹلی پھسلی ہے پورے کپڑوں پہ. تو اب یہ تھوڑی کہ اسی طرح لے کے گھومتے رہو بھائی, اس کو کیا کرو, دھو لو. چائے گر گئی دھو لو, پسینہ نکل آیا بہت, نہا لو. اسی کو متطہر کہتے ہیں. تو اگر کوئی کپڑا بار بار میلا ہو رہا ہے تو اس کا علاج ہے بار بار دھویا جائے. تو اگر آپ گناہ کر کے بار بار میلے ہو رہے ہو تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ اب بیٹھ جاؤ, بار بار توبہ کرو. یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, جب بھی گناہ ہو اپنے آپ کو کوئی سزا دو, ایسے ہی نہیں چھوڑو, خالی توبہ نہیں, سزا دو. صدقے کی صورت میں, نفل نماز کی صورت میں, روزے کی صورت میں. یہ فرض کر لو, قسمیں نہیں اٹھاؤ کہ اگر میں نے یہ کیا تو میں, پھر وہ ڈبل گناہ ہونا شروع ہو جائے گا. بس دل میں پکا ارادہ کرو کہ اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اچھا لوگ کہتے ہیں ہم صدقہ کر رہے ہیں پھر بھی ہو رہا ہے. بھائی ہو رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ کم ہوگا. پہلے دن میں 5 دفعہ گناہ ہوتا تھا نا, جب سزا دو گے تو 4 پہ آ جاؤ گے, صحیح ہے نا, 3 پہ آ جاؤ گے. یہ 2 کام. تیسرا کام, تبلیغ میں وقت لگاؤ, اللہ والوں کی بیانات میں بیٹھا کرو. چوتھا کام, دماغ کو فارغ نہ رکھو, مثبت ایکٹیویٹی میں. جو لڑکے زیادہ تر ہینڈ پریکٹس کے عادی ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں جم جاؤ. کچھ لڑکے ملے ہیں کہ ہم یہ اس کام کی لت پڑ چکی تھی, جم جا کے ہم سے یہ عادت چھوٹ گئی. کیونکہ جم جب جاتا ہے اپنی انرجی کو صحیح جگہ پہ خرچ کرتا ہے, پھر جب دیکھتا ہے ڈولے شولے بن رہے ہیں, پھر کہتا ہے یار مردوں کے کرنے کے یہ کام ہے, صحیح ہے نا, کیوں اپنی توانائی کو گندگی جگہوں پہ ضائع کر رہے ہو. تو خود بخود پازیٹیو تھنکنگ پیدا ہوتی ہے. اچھا یہ ہو گیا. آخری بات سب سے مزیدار, اس ترتیب پہ اگر چلو گے نا بالفرض پھر بھی گناہ نہیں چھوٹا, تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اگر اللہ ویسے ہی بخش دے تو ہمیں کیا جا رہا ہے بھائی, ہو سکتا ہے اللہ بول دے بار کوشش میں لگا ہوا تھا چل جا. تو عین ممکن ہے بھائی اگر ہم گناہ کر کے بار بار توبہ کر رہے ہیں, اللہ کہے گا نالائق تو نے گناہ تو بہت کیے ہیں لیکن اب اتنا رویا ہے, اتنی توبہ کی ہے, ایک ٹھڈا مارے فرشتہ بول چل دفع رہا, جا جنت میں چل. تو اللہ تو بہت بڑا ہے نا, کیا خیال ہے, تو اللہ بخش دے گا. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ اگر توبہ کرتے رہو گے نا تو وہیں رک جاؤ گے. عین ممکن ہے کم ہونا شروع ہو جائے, چھوٹے نہیں لیکن کیا ہو جائے, کم ہو جائے. تو گناہ کم ہو جائے, یہ بھی فائدے کی بات ہے یا نہیں ہے. تیسرا, کم نہ بھی ہوا تو اگلے اسٹیپ کی طرف جانے سے رک جاؤ گے. ورنہ جو توبہ نہیں کرتے نا وہ جب گناہ کرتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں. پھر وہ یہ انگریز جو آج پہنچے ہیں نا, ہومو سیکشولیٹی اور یہ جو گند ان کی سوسائٹی میں آیا ہے, اس لیے کہ ان کے ہاں توبہ کا کانسیپٹ نہیں ہے, لہذا قانون تک پاس کروا لیا کم بختوں نے جا کے. مسلمان میں اتنی جرت نہیں ہوتی کیونکہ توبہ کرتا ہے, اس کو پتا ہے میں یہی کم غلط کر رہا ہوں, اسی سے جان نہیں چھوٹ رہی, میں اس سے آگے کیوں جاؤں. تو اس لیے توبہ کر لیا کرو اور چھوڑنے کی کوشش کرو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آخری سوال لے لیتے ہیں بھائی کا, بس آخری صاحب ایک اور سوال ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, بہت سی حاجتیں ہوتی ہیں لوگوں کی, پوری نہیں ہو رہی, پوری نہیں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری دعائیں پوری ہو نہیں رہی یا ہمیں کوئی اشارہ نہیں مل, تو اس کا کیا؟ یہ حدیث میں اس کا جواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے, اللہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے بندہ کہتا ہے میں دعا مانگتا ہوں اللہ قبول نہیں کرتا, اللہ اس وقت قبول کرنا بند کر دے. تو بھائی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. باقی جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ہماری قبول ہو نہیں رہی, اصل میں قبولیت ہوتی ہے لیکن اللہ کی حساب سے ہوتی ہے, وہ اللہ پہ چھوڑ دو. اگر اللہ ایسے قبول کرنا شروع کر دے, آپ نے کہا اے اللہ فلانی سے شادی ہو جائے, ٹھک کر کے فلانی سے رشتہ آ گیا, ٹھک شادی, اے اللہ اس والی سے بھی ہو جائے, ٹھک پیسے بھی آ گئے, ایک گھر کا انتظام بھی ہو گیا, ٹھک فلانی سے بھی شادی ہو گئی. سمجھ آ رہی, اے اللہ بیٹے دونوں سے کیا ہو گئے بیٹے. تو یہ دعائیں تو سب مانگیں گے نا,
اے اللہ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے فلانا بھی ہو جائے ڈمکانا بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے تو سب کچھ ٹھک 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 ہو رہا ہے تو پھر ایمان بالغیب کہاں گیا میرے بھائی. اس لیے اللہ کہتا ہے میں دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا, قبول کرتا ہوں, لیکن قبول کرنے کا انداز ہمارے حساب سے نہیں ہوگا, وہ ہوگا جو اللہ جس طریقے کو بہتر سمجھے. چاہے وہی چیز دے دے, چاہے اس کا اچھا آلٹرنیٹ دے دے, چاہے وہ نہ دے لیکن ایک مصیبت آنے والی تھی اس کو ٹال دے. اب مثال کے طور پر کمارے کہہ رہے ہیں اللہ ہماری شادی کرا دے, شادی نہیں ہو رہی لیکن جہاں ہونے والی تھی بڑی خطرناک جگہ وہ اللہ نے کیا کر دی ہے, ٹال دی ہے. اس کو تھوڑی پتہ چلے گا, اس کو مصیبت آتے ہوئے نظر نہیں آئی تو جاتے ہوئے کہاں نظر آئے گی. اس لیے یہ غیب کا معاملہ ہے, غیب کا معاملہ. یہ کافر تو یہ سوال کرے, مسلمان پہ یہ سوال جچتا نہیں ہے. حضرت عمر کا قول یاد رکھو, حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی پرواہ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. خود سوچو جس اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاؤ وہ کیسے رد کرے گا. تو ہمارا کام ہے بھکاریوں کی طرح مانگتے رہو, اس سے زیادہ مزیدار کام دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. بھکاریوں کی طرح مانگتے رہو اور یقین کرو قبول ہو رہی ہیں. اور بعض دفعہ وہ اس طرح ہو بھی جاتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. ہم نے تو خود مشاہدہ کیا ہے, ایک چیز اللہ سے مانگی ایز اٹ از وہی چیز اللہ نے دے دی. بیویوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, سب کماروں کا ذہن نہ ادھری طرف جانے لگتا ہے, سب کون سا وظیفہ پڑھ کے مانگی تھی. تو حالانکہ اسباب کی دنیا میں اس چیز کا ملنا ناممکن تھا, مانگی اللہ نے. ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا میں, تو اللہ سے دعا مانگی, وہ مصیبت ٹل گئی. تو ایسا ہوتا ہے اور سب کے ساتھ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ ہم کوئی نیک ہیں, سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی. تو اسباب کو فیل کر کے اللہ تعالیٰ وہ کام آپ کا بنا دیتا ہے. تو اس لیے غیب کا معاملہ ہے. نماز جمعہ آپ نے پڑھی ہے غیب پر ایمان لا کے نا, کہ اللہ خوش ہوگا. کوئی نظر آ رہا ہے خوش ہوتا ہوا, یہ اس پہ جو ثواب ملتا ہے کہیں نظر آ رہا ہے, کچھ بھی نہیں آ رہا. ایسے ہی دعاؤں کا معاملہ ہے. تبھی اللہ نے قرآن شروع کیا یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاؤ. وہ غیب جس کو نبی نے بتایا ہو, تو اس پر نبی کے کہنے سے ہم ایمان لاتے ہیں. چلو کافی ہو گیا, اللہ عمل کی توفیق.